بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با اب تا ات ثا اس ثا اس جیم اج حا حا اح خا اخ دال اد ذال اذ را ار زا را ار رو ار ری ار زا از زا از سین اس شین اش صاد اس صاد اس ضاد سیٹی نو بالکل ضاد ضاد اض طا اط ضا اض عین اع غین اغ فا اف قاف اق کاف اک لام میم نون واو ہا حمزہ یا. سوال پوچھوں گا جس کو پتہ ہے نا وہ جواب دے سب. اچھا تاکہ مجھے پتہ چلے کتنے لوگوں کو آگے ہے. کتنے حروف ہیں جن میں سیٹی نہیں ہوتی؟ ثا اث غال ال وا اض ثا اث غال اذ وا اض. جن لڑکوں کو پتہ ہے یہ تین حروف کون کون سے ہاتھ کھڑا کر لیں. جن کو پتہ ہے یہ تین حروف کون کون سے بھی میں نے پڑھے ہیں. تو نہیں پتہ. یہ جس کو نہ پتہ ہو نا آدمی پوچھتے ہے تو جلدی پیچھے دیکھ لیتا ہے کہ استاد نے شاید پیچھے والے سے سوال کیا ہے. ہاتھ نیچے کر لیں جدھر یاد رکھیں. اچھا صرف پریکٹس نہ کریں ساتھ یاد بھی رکھیں. ثا اس ذال اذ وا اض. اب تین حروف ہیں جن میں سیٹی ہوتی ہے. اچھا زا از سین اس صاد اس زا از سین اس صاد اس. دیکھیں یہ بالکل جڑے ہوئے ہیں صرف اس میں شین آتا ہے. اچھا زا سین صاد شین نکالنے تو یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. زا از سین اس صاد اس. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ قطب جد قاف اق طا اط با اب جیم اج دال اد. حروف حلقی کتنے ہیں؟ حمزہ ہا عین حا غین خا. حمزہ ہا عین حا غین خا. موٹے حروف ان کا نام حروف مستعلیہ. کیا نام ہے حروف؟ آئندہ میں اگر پوچھو نا حروف مستعلیہ کتنے ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ 8 ہیں 7 ہیں. ٹھیک ہے 7 ہیں نا. خص ضغط خا اخ صاد اس ضاد اض غین اغ طا اط قاف اق ضا اض. لام پتلے حروف میں سے ہے لیکن اللہ رب العزت کے نام اللہ میں لام آ جائے تو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹا ہوگا
اور زیر ہو تو پتلا ہوگا، ٹھیک ہے. ان اللہ هو اللہ نصر اللہ علیہ اللہ دین اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ. آپ نے پڑھا ہے کہ جس نون اور مین پر شد آ جائے وہاں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور غنہ کہتے ہیں ناک کے اندر آواز کو ٹھہرانا. ان مم ان مم جس نون پر جزم آ جائے اس کو نون ساکن کہتے ہیں، اور دو زبر دو پیش کو اور دو زیر کو نون تنوین کہتے ہیں. اصل میں نون تنوین اور نون ساکن ایک ہی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لکھنے کے انداز علیحدہ ہیں. ان کے بارے میں آپ کچھ قوانین پڑھ رہے ہیں کہ ان میں بھی اخفاء ہوتا ہے، وہ بھی غنہ کی طرح ہی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر حروف حلقی آ جائے تو پھر اخفاء نہیں ہوتا، اظہار ہوتا ہے. اظہار کا مطلب یہ ہے کہ آواز آپ نے ناک میں نہیں لے جانی. جیسے کہ من ہم ہے نا، تو من ہم نہیں پڑھیں گے من ہم. یہ نون ساکن کے بعد ہا آ گیا، نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ ہا. کفواً احد، اس میں نون تنوین کے بعد حمزہ آ گیا، اگرچہ الف کی صورت میں ہے، لیکن یہ آپ نے پڑھا ہے کہ جس الف پر زبر زیر پیش جزم وغیرہ آ جائے، کوئی چیز بھی آ جائے تو اس کو الف نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حمزہ کہتے ہیں. تو کفواً میں بھی دیکھیں کفواً احد. آپ نے ایک قانون یہ پڑھا کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ شاباش بتائیں. نون ساکن نون تنوین کے بعد با آ جائے تو ہاں نون ساکن یا نون تنوین میم میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے من بعد کو ہم پڑھیں گے من بعد. لنسفعا بالناشیہ کو ہم پڑھیں گے لنسفعا بالناشیہ، ٹھیک ہے. آخری قانون آپ نے پڑھا کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد یرملون، یہ 6 حرف ہیں، یا را میم لام واو نون، یرملون جن کا مجموعہ ہے، آ جائیں تو ادغام ہوتا ہے. نون ساکن یا نون تنوین جو اگلا حرف آ رہا ہے نا یرملون میں، تو نون ساکن اور نون تنوین کو وہ حرف بنا لیا جاتا ہے ذہن میں، اچھا لکھا نہیں جاتا، اور پھر ان کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے، لیکن لکھے جاتے ہیں. جیسے من ربہم لکھا جائے گا من ربہم، کیا لکھا جائے گا؟ من ربہم. لیکن ہم پڑھیں گے تو اس کو پڑھیں گے مر ربہم، ٹھیک ہے. نون کو را بنا لیا، را کو را کے اندر ادغام کر لیا، یعنی دونوں کو اکٹھا ملا لیا تو را کے اوپر شد آ گئی. تو ان میں سے 2 حرف ایسے ہیں کہ ان میں ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا. جیسے مر ربہم میں دیکھیں کوئی غنہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. من لدن ہو، اس میں بھی کوئی غنہ نہیں ہے. باقی 4 جو ہے نا ان میں غنہ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 1-2 مثالیں میں جو ہے نا یہاں لکھ کر اس کی پریکٹس کراؤں گا. 2-3 دن نون ساکن نون تنوین ہی کی پریکٹس ہوگی، اچھا، اس قانون کی. دیکھیں یہ لفظ ہے من یقولو، کیا ہے؟ من یقولو ہے لفظ. اس میں آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد یا آ گیا، یرملون میں سے ہے نا، یرملون کا پہلا ہے، تو اس کا مطلب یہاں ادغام ہوگا. یہاں کیا کریں گے؟ اس کو ہم اب ادغام کی صورت یہاں یہ ہوتی ہے کہ لکھا اسی طرح جاتا ہے، یہاں شد ڈال دیا جاتا ہے. اس کو ہم پڑھیں گے من یقولو. میں نے کہا لام اور را آ جائے تو ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. باقی 4 جو ہے نا، یا ہے، نون ہے، میم واو، اس میں ادغام بھی ہوگا غنہ بھی ہوگا. اب دیکھیں غنہ بھی ہم کر رہے ہیں. من یقولو، من یقولو. ایک دوسرا لفظ ہے من یستمعو. من یستمعو، اس کو کیا پڑھیں گے؟ یہاں بھی نون کے بعد یا آ گئے، من یستمعو.
من ولیین ہے، کیا ہے من؟ اس کو ہم من ولیین نہیں پڑھیں گے کیونکہ یرملون میں ایسے واو آ گیا ہے، تو ادغام بھی کریں گے، غنہ بھی کریں گے. من ولیین، من ولیین. یہ صفحہ نمبر 11 ذرا صفحہ نمبر 11 نکالیں. نون تنوین ہے، دیکھیں جی. اب دیکھیں مصدقاً لما ہے، مصدقاً لما. یہاں نون تنوین کے بعد لام آ گیا ہے، نون تنوین کے بعد کیا آ گیا؟ اب مصدقاً لما نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ مصدقاً لما. اس میں غنہ ہوا ہے یا نہیں؟ نہیں. لام اور ری آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، صرف ادغام ہوگا، لیکن باقی ہوں گے تو اس میں غنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی ہوگا. پڑھائیے نا کیا جی؟